اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ ایک خاتون ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ پہلے میں یا قہاروں کا ذکر کرتی تھی، اب وہ یا قہاروں کا ذکر بھی کر رہی ہوں، لیکن ساتھ میں اللہ کیا ہے، اللہ کے ذکر میں لطف ہے، قرار ہے۔ آیا کہ میں اللہ ہی کرتی رہوں یا ساتھ میں یا قہاروں کا ذکر بھی کر سکتی ہوں؟ بارہا میں نے بتایا ہے ویڈیوز میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 98 نام صفاتی ہیں، ایک نام ذاتی ہے۔ جو ذاتی نام ہے وہی اسم اعظم کہلاتا ہے، اور ذاتی نام اسم اعظم کے علاوہ اسم ذات بھی کہلاتا ہے۔ باقی تمام نام جو ہیں خدا تعالیٰ کے وہ صفاتی ہیں، صفت تک ہیں، ذات تک نہیں ہے۔ ایک نام ایسا ہے جو ذات تک لے کے جاتا ہے، ایک نام اللہ کا ایک نام ایسا ہے جو اللہ کی ذات تک لے کے جاتا ہے۔ باقی نام جو ہیں وہ صفت تک ہیں۔ ہمارے مرشد پاک جیسے فرماتے ہیں، آپ یا رحمان کا ذکر کریں گے تو اس کے رحم تک رہیں گے۔ وہ رحم تو جانوروں پر بھی کرتا ہے، پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ یا رزاقوں کا ذکر کریں گے اس کے رزق تک رہیں گے۔ وہ تو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ آپ رب کی ذات کا ذکر کریں گے۔ رب کی ذات کیا ہے؟ اللہ۔ جب اللہ اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کی ذات تک پہنچیں گے، پھر آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ اور ذات کا ذکر نہ تو فرشتے کر سکتے ہیں نہ جنات کر سکتے ہیں، ما سوائے حضرت انسان اور نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ذات کا ذکر وہ کرتے ہیں جن کو نبی پاک سے نسبت ہے، اور جو رب کی ذات اور رب کے عشق کے متلاشی ہیں۔ قرآن کا نچوڑ ہے، حضرت شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کا نچوڑ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نچوڑ ہے اسم اللہ۔ جب آپ اسم ذات کا، اسم اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو تمام نام اس میں ضم ہو جاتے ہیں۔ 98 نام جو صفاتی ہیں سب کو اکٹھا کر دیں، ذاتی نام کے برابر درجہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ 1,24,000 نبی آئے، سب کو صفاتی نام ملے، ذاتی نام کسی نبی کو نہیں ملا۔ ذاتی نام صرف ایک نبی کو کائنات میں ملا، وہ ہیں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام نبی صفت تک رہے، ہم کلام بھی رہے، ذات تک نہیں پہنچ پائے۔ وہ ایک نبی کو جب اسم اعظم، اسم ذات جب اللہ عطا ہوا تو وہ رب کی ذات اللہ تک پہنچے، باقی صفت تک رہے۔ اب اس نسبت سے اس امت کو بھی ذاتی نام ملا ہے۔ اگر آپ ذاتی اسم کا ذکر کریں گے تو ذات تک پہنچیں گے۔ جب ذات تک پہنچیں گے تو پھر تمام ان امتوں سے افضل ترین امت کہلائیں گے۔ اگر آپ اسم اعظم، اسم ذات اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی اور اسم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر جتنا آپ وقت کسی اور اسم کو دیں گے تو اس سے بہتر ہے جو اسم اعظم ہے، جو اسم ذات ہے، اسی پر توجہ دے کے مزید اپنی منزل آگے کریں، اور رب کی ذات کی طرف رواں دواں ہوں، اور رب کی ذات تک پہنچنے میں عجلت کریں، جلدی کریں۔ تو اپنے دل کی دھڑکنوں میں رب کے ذاتی نام جب پکار رہے ہوں تو دوسرے نام کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔
کیونکہ وہ اسم اعظم ہے، تمام ناموں کا بادشاہ ہے، حتیٰ کہ زمین و آسمان اس اسم ذات کی وجہ سے قائم ہیں۔ تو آج وہی امت اسم ذات سے محروم ہے۔ اسم ذات کا ذکر کریں، اسم اعظم کا ذکر کریں۔ اسم اعظم میں، اسم ذات میں رب کی ذات پوشیدہ ہے۔ اسم اعظم میں شیطانیت کا توڑ ہے۔ اسم اعظم میں، اسم ذات اللہ میں نفس اور خناس کی موت ہے۔ اسم ذات، اسم اعظم میں تمام تجلیات اور ذاتی انوار پوشیدہ ہیں۔ اسم ذات میں زمین و آسمان کراس کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسم ذات میں 7 جنتوں اور 7 جہانوں تک رسائی کی طاقت ہے۔ اسم ذات میں رب کے روبرو اور رب کے خاص علم حاصل کرنے کی طاقت ہے۔ اسم ذات میں وہ صلاحیت و قوت ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، رب کی ذات بھی باقی رہ جاتی ہے۔ تو انسان بھی جس کے اندر اسم ذات سرایت کر جائے، جس کی نس نس میں ذاتی اسم پکارے، تو وہ بھی مرنے کے بعد بھی زندہ و جاوید رہتا ہے۔ تو اسم ذات کا ذکر کریں، اسم اعظم کا ذکر کریں، دھڑکنوں کے اندر، دل کی دھڑکنوں میں پکاریں اس نام کو، دل کی ہر دھڑک میں اس نام کو پکاریں۔ کوئی لمحہ آپ کا اس نام سے غافل نہ رہے۔ توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الله أكبر